آخری جو ہے وہ میرا لائے عمل آگے کیا ہے، وہ میں یہ 4 چیزیں آپ کے ساتھ کور کروں گا۔ سب سے پہلے تو جی 9 مئی کو شروع کرتے ہیں۔ 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مذمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں، لیکن میں ذرا سا تفصیل میں جان چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے۔ جو اس دن ہوا، لوگوں کی جانیں گئیں، زخمی ہوئے لوگ، املاک تباہ و برباد ہوئی، سرکاری بھی اور نجی بھی، لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے، میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تجزیہ عمران خان صاحب نے پیش کیا، اور خان صاحب نے جیسے اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کہہ چکے ہیں یہ بات کہ مسلم ممالک کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر۔ اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے ہی حالات دیکھنے کو ملتے جیسے شام کے نظر آئے، جیسے عراق کے نظر آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے، بحیثیت وزیر اعظم کہا تھا یہی کنونشن سینٹر میں۔ تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر، اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی، فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے۔ اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے۔ تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے، میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں، جو ملوث تھے اس کے اندر، ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں، کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے، میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہے وہ لوگ زیر حراست ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں۔ تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ تحقیقات ہونا، جو ملوث تھا اس کو سزا دینا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی وہ اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے، یا دل کو میرے زیادہ لگے، کیونکہ یہ میں بھی بات کر چکا ہوں۔ آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں، سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے۔ مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں میں نے 10 نام لیے تھے، اور میں نے کہا یہ نام کون ہے، آپ نے شاید سنے ہوئے نہ ہو، اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے، 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے، تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں یا جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے۔ فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے۔ اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی
1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار اینڈ ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے. تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا. تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے. عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے ملک کے لیے. دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج. ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں مئی 9 کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے. تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف. میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، واحد قومی پارٹی. ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بیشتر قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. سو سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں. پی ڈی ایم ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے، لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے. میرے خیال میں آج یہ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو آج وفاق میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اور سندھ اور بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنے گی، اور وفاق کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک تگڑی اپوزیشن بنے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے اس سے مختلف ہو، لیکن میری رائے میں تو وہ بھی ایک، یہ جو ایک اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ پچھلے 13 مہینے میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ کمزور ہو گئے. جب پاکستان میں صرف پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کی جمہوریت صرف نہیں، پاکستان کا ملک کمزور ہوتا ہے. تو یہ چوتھا سٹیک ہولڈر ہے. لیکن ان چاروں سٹیک ہولڈر سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ایک 5واں سٹیک ہولڈر ہے، اور وہ ہے پاکستان کی عوام. وہ 25 کروڑ پاکستانی. اس 25 کروڑ پاکستانی کے ساتھ پچھلے 13 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس 13 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے. خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی بے روزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے. ایسی معیشت کے حالات کبھی پاکستان نے دیکھی نہیں جیسی اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے. تو ایک عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہے اس وقت، تکلیف میں اس وقت ایک عام پاکستانی. تو کرنا کیا ہے؟ اگر سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، یا تو کسی کا فائدہ ہو رہا ہو نا، کسی کے تو حالات اچھے نظر آ رہے ہوں، سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو 13 مہینے سے ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب کچھ مختلف ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اندر سب اس صورتحال کو، میں نے بار بار کہا ہے، کئی مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، بدقسمتی سے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے پاکستان کے لیے اتنے خطرناک حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں. سیاسی طور پر اب انتشار دیکھ لیں، آئینی بحران دیکھ لیں، معیشت کا بحران دیکھ لیں، ہر طریقے سے اس وقت پاکستان ایک انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر ہے. اور جیسے میں نے کہا، کوئی بھی اچھے صورتحال کے اندر نہیں نظر آ رہا، سب کے لیے خرابی نظر آ رہی ہے. تو کرنا کیا؟ یہ ذمہ داری جو ہے، یہ بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بار بار دہراتا رہا ہوں، یہ سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ملک کو ادھر سے نکالنا ہے. اچھی چیز کیا ہوئی؟ اچھی چیز کیا ہو رہی ہے؟ ریاست کیا کہہ رہی ہے اس وقت؟ چیف جسٹس صاحب ایک دفعہ نہیں، بار بار پچھلے 2 مہینے سے کہہ چکے ہیں، بار بار انہوں نے اس بات کو دہرایا، پچھلے ہفتے پھر اس بات کو دہرایا کہ سیاسی مسائل کا حل ایک ڈائیلاگ کے ذریعے، ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے.
اور وہ پولیٹیکل ڈائلاگ بیٹھ کے آپس میں کمپرومائز کر کے ریکنسیلیشن کر کے کوئی راستہ نکالیں جو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اس میں تمام سیاسی پارٹیاں بشمول تحریک انصاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں. فوج دوسرا ریاست کا اہم ستون. کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے کیا جائے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر اعلامیہ کے اندر لکھا گیا کہ سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے کیا جائے. پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں جو پاکستان کا خیر چاہتے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے. سب کو فکر ہے اس وقت باہر پاکستان کے دوستوں کو فکر ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر. تو اس لیے میرے خیال میں جب ریاست کے اہم ترین ستون جو ہیں سب کے سب وہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتے ہوں, آپ کے دوست ممالک بھی اس کی بات کر رہے ہوں, اس کو سپورٹ کرتے ہوں, پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جس کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے معیشت کی تباہی ہو رہی ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے, تو وقت ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ٹائم ضائع کیے بغیر فوری طور پر بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے اس کا. آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے, 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں, وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ اس سے میں مستعفی ہوں گا. جو میرے خیالات ہیں, ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے, اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے ہیں وہ الگ سے وہ دیں. تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں. باقی 17 مہینے گزرے, میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے, جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا, اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو, لیڈرز کو, ٹکٹ ہولڈرز کو. جو صورتحال پیدا ہو گئی جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے, 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں, وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ اس سے میں مستعفی ہوں گا. جو میرے خیالات ہیں, ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے, اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں. تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں. باقی 17 مہینے گزرے, میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے, جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا, اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو, لیڈرز کو, ٹکٹ ہولڈرز کو. جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے, جس دلیری سے, جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے, میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل, میں ان سب کا, جیسے میں نے کہا, میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں, تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں, یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں, یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اس وقت اسیر ہیں, اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے. نہیں سر, میں نے صرف
صرف میں سوال پوچھ لیا، وہ سب سے آبویس سوال یہ ہے کہ میں نے صرف ہو گیا، آپ جواب دیں. ایک منٹ سمجھ گیا، ایک سر میں ایک سوال پوچھتا ہوں، سوال ہو گئے، جواب دینے دے، سوال ہو گیا، جواب دینے دے. مجھے کیا سوال بولیں گے. صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے آپ کی مہربانی، یار ایک منٹ بات سنو یار، ون بائی ون آپ نے مہربانی کی ہے، بھائی جان بات تو سن لو یار. یعنی آپ بات کریں، عمران خان، اسد عمر اور دیگر کی بات پہلے مانتے تو کیا آج یہ دن ان کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ اسد صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے مہربانی کی ہے، آپ نے کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ حملے کی مذمت کی ہے، آپ کو 30 اگست 2014 پہ لے جانا چاہتا ہوں. ذرا آپ کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں، ڈاکٹر عارف نبی کی موجودگی میں حملہ ہوا تھا ڈی ایم ہاؤس پہ، سی ٹی وی پہ، ریڈیو پاکستان پہ اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ. مذمت کریں گے؟ اچھا جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی پہلی بات تو پرائم منسٹر ہاؤس پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ڈی چوک کے اوپر ہی ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہو گئی تھی اور وہاں سے آگے کوئی گیا نہیں تھا. پی ٹی وی حملے کی میں آپ کو کہانی بتا دوں. میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ جو جس کے اندر ایف آئی آر کے مطابق عارف الوی، میں، شفقت محمود، شیرین مزاری ڈنڈوں سے لیس ہم جا رہے تھے حملہ کرنے کے لیے. میں گھر بیٹھا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی لوگ گھس گئے. میں نے فون ملایا سیدھا اون چودھری کو، یہ کس کو، میں نے کہا خان سے میری بات کراؤ. میں نے کہا خان صاحب کو بولا وہ تو پی ٹی وی ہاؤس میں گھس گئے، ابھی جا کے اوپر کنٹینر میں جا کے اعلان کریں، لوگوں سے بولیں اگر کوئی پی ٹی آئی والا تو فوراً باہر نکلے، اور اگر پی ٹی آئی والا نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو کچھ کرنے سے. وہ آن ریکارڈ ہے سر. عمران خان نے اس وقت اپیل کی تھی، جس نے پارلیمنٹ کے جس نے پارلیمنٹ پہ وہ سوری پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، بالکل اس کی مذمت کرتے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا جی، یہ انہوں نے یار ایک سوال پوچھا تھا، اس کا جواب بتا دوں. سر میں نے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے. جو حقیقی آزادی کی جنگ تھی، وہ جنگ جو ہے عام آدمی اپنا کارکن جو لڑ رہا تھا، جو جرنیل تھے وہ تو بیچ راستے میں جو ہے اس کو خیر آباد کہہ رہے ہیں. تو حقیقی آزادی کی جنگ ختم ہو گئی ہے. کون سے بنے جرنیل کی بات کریں؟ ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی جان، ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی جان. آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے ابھی تک، یا عہدوں سے چھوڑا؟ اور دوسرا، جس طرح آپ نے آج گریسفلی اپنے عہدوں سے استعفے دیے ہیں، کئی لوگ ادھر آ کے انہوں نے بہت سارے الزامات بھی لگائے، اور کئی لوگ تو بہتی آنسو کے ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں اور کوئی کوشچن بھی نہیں لیں گے. آپ کیا کہیں گے پارٹی چھوڑتے وقت؟ باقی بھی ورکروں نے چھوڑنی ہے کہ پریشر اتنا زیادہ ہے؟ تو پہلی بات تو میں بتا دوں کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں، میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا. جو میں نے آپ کو فیصلہ کیا ہے یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. پارٹی میں نے آپ کو بتا دیا عہدے سے، اگر میں نے پارٹی چھوڑی ہوتی تو میں پارٹی چھوڑنے کا بولتا. میں نے عہدے سے